مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی روح پرور تقریب، غلاف پر سونے، چاندی اور خالص ریشم سے قرآن پاک کی آیات تحریر۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل نماز فجر سے قبل مکمل کر لیا گیا۔ کرونا وائرس کے باعث تقریب میں محدود تعداد میں لوگوں کی شرکت، بابرکت تقریب کے دوران باران رحمت بھی برس پڑی۔ سینٹ میں انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی کونسل ترمیمی بل منظور۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان بھارت کو بلیک لسٹ میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اراکین نے بھارت کی سازش ناکام بنا دی۔ کلبھوشن کی سزا میں کمی نہیں ہوئی، عالمی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ شبلی فراز بولے، ریمن ڈیوس پاکستانی شہریوں کا خون بہا کر آسانی سے چلا گیا، اب پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا۔ سینیٹر مشاہد اللہ کہتے ہیں کہ حکومت کلبھوشن کے بارے میں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ مولانا عطا الرحمان نے کہا کہ حکومت کو راستہ دینا اپوزیشن کی ناکامی ہے، متحدہ اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اپوزیشن کا FATF سے متعلق دونوں بل بغیر ترامیم منظور کرانے کا الزام، نیب قوانین میں ترمیم کا بل مسترد کر دیا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ اس نیب کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا، FATF کا نیب کے بل سے کوئی تعلق نہیں، وزراء اتنا جھوٹ بولیں گے ملک کا کیا ہوگا۔ تیسرا بل اکنامک ٹیررزم بل متنازع تھا، ہمارے کہنے پر حکومت نے بل واپس لیا۔ شہری رحمان کہتی ہیں کہ تباہی سرکار نے پارلیمان کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کی، جھگڑے کی جڑ نیب قوانین نہیں، FATF سے متعلق بل میں دھوکہ ہے۔ حکومت اپنا نیب اپنے پاس رکھے، ہم کوئی NRO نہیں مانگ رہے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے تحت حکومت کی کلبھوشن جادو کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں بینچ 3 اگست کو سماعت کرے گا۔ درخواست کے مطابق کلبھوشن جادو نے صدر کے خلاف درخواست دائر کرنے سے انکار کیا۔ اس صورت میں عدالت کلبھوشن جادو کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کا حکم دے تاکہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے مطابق پاکستان کی ذمہ داری پوری ہو۔ کلبھوشن کو تیسری کونسلر رسائی پر بھارت کا تاحال جواب نہیں آیا۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں، بھارت جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل اور بحر ہند کو جوہری اسلحہ سے لیس کر رہا ہے۔ پاکستان بھی تمام تر صورتحال سے آگاہ اور ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں عید الاضحیٰ کی نماز پر پابندی کے نوٹس لے، عید کے موقع پر اقوام طالبان کی جانب سے سیز فائر اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کرپشن کرنے والوں کو ہر صورت احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپوزیشن کا ایجنڈا صرف اور صرف ذاتی مفادات کا تحفظ ہے، انہیں ملک و قوم کی فکر نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کی گورنر پنجاب سے ملاقات میں گفتگو، بولے اپوزیشن جو مرضی کرتی ہے، ملک میں عام انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ موجودہ حکومت ہر سطح پر شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنا رہی ہے، سفارشی کلچر ختم کر دیا۔ گورنر پنجاب بولے بلا امتیاز احتساب ملک کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے، قومی وسائل کا تحفظ کیا جائے گا، عوام حکومتی پالیسیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شبلی فراز عمران صاحب سے پوچھیں چینی چوری کے فیصلوں پر دستخط کیوں کیے، پھر جہاز میں چینی چور کو کیوں فرار کرایا۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں، عمران خان مالم جبہ کرپشن اسکینڈل، 23 خفیہ اکاؤنٹس، BRT پشاور کے 128 ارب کی کرپشن کا جواب دیں۔ طلال چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان نے چینی چوری، غیر ملکی قرضے چڑھانے، ملک کی معیشت ختم کرنے کے بڑے بڑے فیصلے کیے، قوم بس اب ایک ہی بڑا فیصلہ عمران نیازی سے چاہتی ہے کہ قوم کی جان چھوڑ دیں۔ وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی کہتے ہیں کہ اگر سعید غنی کے بھائی کے بارے میں SP رضوان احمد کی رپورٹ غلط تھی تو اس پر مقدمہ کیوں نہیں کیا گیا۔
سعید غنی اسر و رسوخ استعمال کر کے وزیر اعلیٰ کو کمیٹی قائم کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ سعید غنی کا سارا مقصد پولیس افسر کو انتقام کا نشانہ بنانا ہے۔ مقام افسوس ہے کہ وزیر اعلیٰ بھی خوشی خوشی عادات بجا لاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کے معاونین کو عہدوں سے ہٹانے کے لیے دائر درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ بتائیں آئین میں کہاں لکھا ہے معاونین دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے۔ 2010 میں رول 15 حذف کیا جا چکا ہے۔ عید الاضحیٰ میں صرف 2 روز باقی، مویشی منڈیوں میں خریداروں کا زبردست رش۔ ایک سے ایک خوبصورت جانور منڈیوں میں موجود، گلی محلے بھی قربانی کے جانوروں سے بھر گئے، بچے اور بڑے جانوروں کی خدمت کرنے میں مصروف۔ بتائیں کہ حجاج کرام حج کے دوسرے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات میں موجود ہیں۔ شیخ عبداللہ بن سلیمان المنی نے مسجد نورہ سے خطبہ حج دیا۔ شیخ عبداللہ نے خطبے میں کہا کہ اس وقت پوری دنیا آزمائش میں ہے۔ کرونا اگر آزمائش ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی مشکلات سے چھٹکارا ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی ایمان ہے۔ برائیوں سے بچنے کے لیے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی اختیار کرنے والے کی ہر تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا۔ اسلام فتنہ پھیلانے سے روکتا ہے۔ حجاج کرام حج کے دوسرے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات میں موجود ہیں۔ شیخ عبداللہ بن سلیمان نے مسجد نمرہ سے خطبہ حج دیا۔ شیخ عبداللہ نے خطبہ میں کہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا آزمائش میں ہے۔ کرونا اگر آزمائش ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی مشکلات سے چھٹکارا ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی ایمان ہے۔ برائیوں سے بچنے کے لیے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی اختیار کرنے والے کی ہر تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا۔ اسلام فتنہ پھیلانے سے روکتا ہے۔ کر رہے ہیں کو بھی بچا سکیں گے۔ کراچی کو وفاق کے کنٹرول میں دینے کی بات ہوئی ہے اور اس میں بہت زیادہ خود پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ کراچی کے مسائل کا حل جو ہے وہ بلدیات کی ایکٹ کی تبدیلی اور جو آئین کا آرٹیکل ہے 149 اس کے تحت جو کراچی کو لانے کے لیے کام کرا دیں۔ تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم کسی بھی ایسے اقدام کی مدد سپورٹ نہیں کریں گے جو غیر آئینی طور پر اور کسی کی خواہش پہ ہو، پرائم منسٹر نہ ہو چاہے کوئی بھی ہو، تو اس میں ایسا نہیں ہو۔ نہیں، وہ آئین میں اس طرح نہیں ہے جس طرح اس کی تشریح کی جاتی ہے نا، ایسے نہیں ہے آئین میں۔ یہ فاروق نسیم صاحب نے نکال دیا تھا، وہ بہت قابل وکیل ہیں، سنا ہے اب دوبارہ استعفیٰ دے رہے ہیں، کلبھوشن کا کیس بھی انہوں نے لڑنا ہے، تو وہ ان کی اپنی کوئی اختراع ہوگی، اس وجہ سے تو وہ انہوں نے بات کی ہے، ایسا نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوگا۔ یہ خواہشیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ جن پر دم نکلے تو یہ پی ٹی آئی والے اور کچھ اور لوگ بھی جو سوچتے ہیں وہ بھلے سوچتے رہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ سب کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، موسٹلی یہاں پہ بیٹھے ہیں، کیا آپ لوگ بھول گئے ہیں کہ جب تھوڑی سی بارش ہوتی تھی تو یہ جتنے روڈ ہیں یہ ایک دو دن کے لیے بند ہو جایا کرتے تھے؟ اب کیا وجہ ہے کہ یہ سارے روڈ موٹریبل ہیں، چل رہے ہیں، اگر کہیں پانی رکتا بھی ہے تو 2-2.5 گھنٹے کے بعد ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پرفارم نہیں کیا تو اور کیا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ ایشوز ہیں، اور آپ کی ٹیم میرے ساتھ تھی جب میں 2 دن پہلے پورے شہر کے وزٹ پہ گیا، تو جو کام ہو رہا تھا وہاں سے بڑے بڑے پتھر نکل رہے تھے، وہ پتھر کون ڈال کے جاتا ہے؟ یہاں ان نالوں کو بند کون کر کے جاتا ہے؟ ان کو چوک کون کرتا ہے؟ یہ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ ان کو بولنے کا موقع ملے، اور پھر کسی کے اس طرح کے جو عزائم ہیں وہ پھر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ پتھر، یہ جو بندشیں یہ کس نے ڈالی تھی نالوں میں۔ جی مسئلے کا حل نہیں ہے، جی بلکہ چیک اینڈ بیلنس ہے۔ صحیح اس وقت جو ہے نا ریکوری کے لیے کہ انتہائی جو ہے نا کہ پور پروٹیکشن کے اندر
DRM साहब है, उनका फाइलों के ढेर है, वो फाइलें नहीं निकल रही, जब रिकवरी नहीं होगी तो केडी की सूरत हाल कैसे पैसा होगी। एक चीज तो दूसरी चीज ये है कि इस वक्त शहर की जो सूरत हाल है, आप इसका कचरा हो ही नहीं रहा। अगर सैनिटेशन डिपार्टमेंट है हर DMC के पास, जो हजारों की तादाद में बैठे बदखाए दे रहे हैं, उनको क्यों नहीं यूटिलाइज करते लोगों को। अगर पेट्रोल की मद में, डीजल की मद में पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। जी देखिए, आप कई पॉइंट आउट आपने की बातें, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि इस वक्त अगर आज की बात करें तो आज तो रिकवरी की बहुत बेहतर पोजीशन है। अगर आप कंपेयर करते हैं कुछ अर्सा पहले से, तो उसको भी ज़रा थोड़ा सा चेक कर लें। दूसरी बात कि सफाई पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ डिस्ट्रिक्ट के साथ, DMCs के साथ जो है वो है उनका एग्रीमेंट हुआ है, कुछ DMCs ने नहीं किया था। इस वजह से वो सामने नज़र आता है। अगर वो लैंडफिल साइट पे जाते हैं फिर छोड़ जाते हैं रास्ते में, तो ये इश्यूज़ हैं, लेकिन उसको बेहतर किया जा रहा है और उनको बेहतर करेंगे। अच्छा मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे बहस चल रही है, मौलाना फजल रहमान साहब के भाई को DG सेंटर लगाएगा, और उस पर मतलब आप क्या कहेंगे कि जो मतलब बहस कर रही है सोशल मीडिया पे? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इसको पॉलिटिसाइज किया गया। इसकी थीम को थोड़ा समझें कि किसी भी सूबे का अफसर किसी दूसरे सूबे में वफाक की मर्जी के बगैर नहीं जा सकता। जब वो KP से सिंध आए थे तो उसको इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने भेजा था यहाँ पे, चाहे रिक्विजिशन सिंध गवर्नमेंट ने की हो, लेकिन ये इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का है। अगर वो उसको उस वक्त सही नहीं समझ रहे थे तो उन्होंने उसके बाद यहाँ क्यों भेजा। फिर ये एक इशू है, अफसर लगते भी हैं, जाते भी हैं, दूसरों सूबों से आते भी हैं और फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, सारे पाकिस्तानी हमारे भाई बहन हैं, वो आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, तो ऐसा इशू है। बहुत शुक्रिया। रहनुमा PP नासिर हुसैन शाह कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था हम ऐसी किसी ख्वाहिश को सपोर्ट नहीं करेंगे जो गैर आईनी हो।